السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب، اور اس وقت بات کریں گے جو کیلکولیٹڈ مووز کھیلی جا رہی ہیں عمران خان کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے جو پیغام دے دیا ہے نواز شریف صاحب کو، وہ کیا پیغام دیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان سب پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اڈیالہ جیل چلیں گے، جہاں پر عمران خان صاحب سے ثاقب بشیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو سوال و جواب ہوئے، کس طرح ہوئے، کانٹیکسٹ کیا تھا، سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پیپلز پارٹی کے لیے جو دھچکا ہے وہ ثاقب بشیر صاحب کیسے بن گئے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ثاقب صاحب، 8 فروری کے بعد عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات اڈیالہ جیل میں، وہاں پر ظاہر ہے 2-3 چیزیں تھیں، وہاں پر ماحول کیا تھا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ بالکل وہ بال شال تراشے ہوئے تھے، تو کیلکولیٹڈ ہو کے آئے تھے، کیا آپ کو کیا لگا، ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی؟ ایک تو ان کی باڈی لینگویج بڑی کلیئر تھی کہ ایک صوبے کی حکومت ان کی پارٹی جو ہے وہ لے چکی ہے، دوسرے صوبے میں اچھی خاصی ان کی تعداد ہے، مرکز میں ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ ایم این ایز جو ہے وہ بنے ہیں، تو وہ جو جس لیڈر کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس سارے سینیریو کے بعد وہی عمران خان کی جیل میں تھی۔ وہ جیل میں جب میڈیا کے سامنے آئے تو وہ سارا ذہن بنا کے آئے تھے کہ انہوں نے کیا پالیسی بیان دینا ہے اور کس پوائنٹ پہ کیا بولنا ہے وہاں پہ، اور باہر جو پارٹی ہے ان کی، میرا خیال میں جو عمران خان کی پارٹی ہے، پارٹی کے کچھ لیڈر مختلف سوچ رہے ہیں اور عمران خان کو مختلف سوچ رہے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب نے تقریباً پرسوں جو ہے رات کو یہ کسی میڈیا چینل پہ یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ سینیریو ایسا تھا کہ پی ٹی آئی نے نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا، یہ تو 100% شیور تھا۔ اب پی ٹی آئی نے اگر مرکز میں حکومت بنانی ہے تو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی بیٹھنا پڑتا، ورنہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں، رؤوف حسن صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ اچھا، وہاں پہ شاہ محمود قریشی آئے عمران خان کی ٹاک سے پہلے، تو عمران خان کی ٹاک سے پہلے شاہ محمود قریشی نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، مطلب سیاستدان جو ہے ٹپکل سیاستدان جو ہے کوئی رستہ بند نہیں کرتے، بات چیت رہنی چاہیے، اور جب سے سوال ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے یا نہیں، اچھا عمران خان جب آئے ان سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا بات بڑی کلیئر ہے۔ آپ نے پوچھا سوال؟ جی بالکل، میں نے سوال پوچھا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم 3 پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم، ان تینوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ڈالر ضرورت ہے اور یہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ الزام لگایا انہوں نے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں کیٹیگوریکلی انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں، کوئی پولیٹیکل لینگویج نہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا۔ لیکن فیاض صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ہی سافٹ قسم کی موو ہے عمران خان کی، 2 لحاظ سے میں اس کو کہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اگر پی ٹی آئی اس کو کلیئر نہ کرتی اور آگے چل کر پی ٹی آئی کا یہ پلان ہوتا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، تو آصف علی زرداری صاحب اگلے 2-4 روز جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک بارگیننگ کر رہے ہوتے، بڑا ان کا جو ہے ماحول بنا ہوتا کہ مطلب ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے، اور جس طرح ان کی سی چل بھی رہی تھی، ایک دن دوسرے دن چل رہی تھی، اور یہ وہ، تو وہ جو بارگیننگ اب انہوں نے کتنی کی ہے کتنی نہیں کی وہ الگ سے ہے، مطلب ان کے پاس اب آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے یا نون کے ساتھ جانا ہے۔ جب عمران خان نے کہہ دیا تو وہ ایک ختم ہو گئی چیز ہی، مطلب وہ ڈسکشن ہی ختم ہو گئی کہ پی ٹی آئی تو لسٹ سے نکل گئی نا، تو اب پیپلز پارٹی نے ہر صورت میں جانا نون لیگ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے پھر نون لیگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ حکومت سازی میں آئیں گے لیکن عہدے نہیں لیں گے، اور جو ہے وہ عہدے مین کے جس طرح کا اس ٹائم مینڈیٹ سامنے آیا ہے، ہم چھوڑ دیں اس ٹائم ریگنگ کو چھوڑ دیں، جس طرح سیٹوں کو بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، وہ ایسی سیٹیں بن گئی ہیں، ایسا وہ کہتے ہیں کھچڑی پک گئی ہے، اب کوئی بھی مسند اقتدار پہ بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن نون لیگ اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ پتہ نہیں کس چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہم نے بیٹھا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مزے بھی لیے پہلے نون لیگ کے ساتھ اقتدار کے، اس کے بعد جلسوں میں جا کے ان کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، اور اب تو وہ آگے بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں آئینی صدر بھی بنا دیں، چیئرمین بھی دے دیں، گورنر بھی دے دیں، یعنی کہ چسکے پورے دیں، لیکن ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ اذان ہو جائے۔
اچھا ثاقب صاحب اذان ہو گئی تھی تو آپ اپنی بات کنٹینیو کریں کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی دیکھیں نون لیگ پی ٹی آئی نے تو ایک طرح کا انہوں نے اپنے آپ کو ریسکیو کیا کہ جی ہم اس حالات میں حکومت نہیں لیں گے کیونکہ عمران خان اندر ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں سیکنڈ کیا وہ بالکل نہیں انڈر 16 19 ہاں کہتے ہیں. اچھا یہ سہیل صاحب یہ چیز جو ہے ڈسکس کرنا, فیاض صاحب سوری, اس چیز کو ڈسکس کرنا ہمیں بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ سوال آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر 100+ جو ہے وہ سیٹس تھیں, نشستیں تھیں جو ہے مرکز میں, تو ان کو حکومت سازی کے لیے آنا چاہیے تھا. تو عمران خان اس سے قبل بھی یہ کہہ چکے ہیں, ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی کا کہا تھا الیکشن سے پہلے بھی, کہ انڈر 16 ٹیم جیتی ہے. جی انہوں نے 2018 کا کہا تھا. 2018 میں جو مجھے مینڈیٹ ملا تھا, مجھے جو ہے وہ فوراً الیکشن میں چلا جانا چاہیے تھا. وہ مینڈیٹ تھا کہ جس طرح جناب بلیک میل کر کے ساری حکومت میں چلاتا رہا ہوں. اور اس میں جو انڈر 16 والی بات ہے وہ کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری انڈر 19 ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا. انڈر 16 جو ہے انہوں نے کہا میری میدان میں اتری ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں نا انڈر 16 وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ان کے پیور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ تقریباً میرے خیال 10-20% بنتی ہے. باقی کوئی 75-80% وہ لوگ ہیں جو وکیل تھے. مطلب اگر اندازہ لگائیں آپ, یار وہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن اپنے اور پہ لڑتے شاید وہ کونسلر بھی نہ بنتے تو یہ سارے اس کے بنے. تو عمران خان نے یہ موو کیا ہے کہ ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہے, روبوش ہے, الیکشن میں نہیں آئی, وہ تو ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ حکومت سازی کے لیے چلی بھی جائیں تو حکومت بنانی کس نے ہے؟ اب وکیل تو حکومت مطلب گورنمنٹ چلانا ایک پورا مطلب وہ ہے نظام حکومت چلانا. اور وہاں پہ پھر یہ ہے کہ اگرچہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2018 سے لے کر آنورڈ, اس میں بھی بڑے سوالات اٹھتے تھے. اب انہوں نے جن لوگوں نے وہ سب بھگتا تو وہ اگر 2024 میں حکومت بناتے تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا. لیکن جو 2024 میں بھی فریش لوگ آ جاتے تو پھر بیڑا گرک ہو جاتا ملک کا. تو اچھا ایک تو یہ انہوں نے کہا, اس کے علاوہ انہوں نے دوسری موو کیا کی, انہوں نے کیا کہا کہ ایک تو انہوں نے نامینیٹ کر دیا علی امین گنڈاپور. انہوں نے کوئی اپنا فلسفہ دیا کہ وہ کیوں نامینیٹ کر رہے ہیں؟ کوئی فلسفہ نہیں دیا. اور اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ خود جو ہے وہ سمجھنی ہوں گی. علی امین گنڈاپور 9 مئی کے مقدمات میں ابھی بھی ان کو ملوث ہیں اور ان کو ابھی بھی ان کی تلاش یا ان کی گرفتاری کے لیے ریکوائرڈ ہے پولیس کو. آج بھی اسلام آباد میں ان کی کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں وہ استثناء ہی منظور ہو گئی ہے. جی بالکل. تو وہاں کے پی میں بھی تو اس لیے 9 مئی کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہ بڑے کنسرن ہیں. تو اس لیے آپ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے ملزم کو عمران خان نے کے پی کا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا ہے, تو اس کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ عمران خان والا جو کارڈ ہے میرے خیال میں انہوں نے پھاڑ دیا ہے. تو مطلب وہ مزید محاذرے کی جانب, اور جس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا, بلکہ اس سے دیکھیں لڑائی تو جتنی آپ بڑھاتے جائیں, لسی جتنی بڑھتی جائے بڑھتی جاتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی پالیسی آ گئی ہے, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مولانا نے جو بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن سمجھتے ہیں شفاف ہے تو پھر تو 9 مئی کا بیانیہ جو ہے دفن ہو گیا. تو یہ مولانا نے جو بات کی ہے بہت یہ بھی کیلکولیٹڈ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا تو اس طرف جو پنجاب میں یا مرکز میں یا کے پی میں جو مینڈیٹ عوام نے دے دیا ہے تو وہ تو پھر بات اور نکل آئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ سوال نہ پوچھتے نا خان صاحب سے پیپلز پارٹی والا, تو شاید پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی والے کوئی نہ کوئی کہانیاں چلا رہے ہوتے. تھی انہوں نے پیچھے مروایا ہے. اچھا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی آج سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں ثاقب صاحب, اس پہ بظاہر تو کل فیصلہ آنے جا رہا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے اس پہ جو فیصلہ ہوگا اس میں ایک تو وہ آبزرویشن آئے گی کیا ٹھیک نہیں ہوا جڑا بھی ہوا ہے, لیکن انہوں نے کیونکہ ساتھ ہی ریمارکس بھی دے دیے ہیں کہ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن ڈائریکشن نہیں دے سکتے, تو میرے خیال میں معاملہ واپس بھیجیں گے ود آبزرویشن. لیکن میرا اس حوالے سے فیاض صاحب ویو یہ ہے کہ اتنی ارجنسی ہے اس میں. ایلیگیشن یہ ہے کہ جو مینڈیٹ عوام نے جس بندے کو دیا ہے وہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ ایلیگیشن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن یہ بہت ارجنسی کا معاملہ ہے. اگر کل یہ ان کو یہ آبزرویشن انہوں نے دے کے واپس معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے تو یہ معاملہ جو گزرا ہوا کال ہے اسی دن بھیج دینا چاہیے تھا. 6 جائے کہ 3 دن آپ جو ہے وہ ضائع کر کے بھیجیں. تو یہ دیکھیں اس میں آپ ایک اور چیز سمجھیں, دیکھیں اس ٹائم تک ٹریبیونل نہیں بنے, لیٹس سپوز یہاں سے واپس جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کو واپس جائے گا. الیکشن کمیشن کے پاس 2-3 مہینے کا ٹائم ہوگا, وہ اس میں ڈیسائیڈ کرے گا. مین وائل طارق فضل چودھری صاحب اور دیگر جو جیتے ہیں وہ اوتھ لے لیں گے. اس کے بعد اگلا اس پہ کیا ہوگا, پھر جب اگر وہ لیٹس سپوز وہاں سے کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پھر ٹریبیونل میں آئے گا. تو یہ تو اب لمبی کہانی چلی گئی. بالکل ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے.
بہت بڑی خطرناک جو ہے، خطرناک اس لحاظ سے رپورٹس ہیں کہ جو ایلیگیشن ہیں ریگنگ کے فارم 45 کے حوالے سے وہ بہت سیریس نوعیت کے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں ساری باتیں ہیں. تو اس لیے اس کو اسی ارجنسی کے ساتھ اور ان ڈیپتھ دیکھا جانا ضروری ہے تاکہ کلیئرٹی آئے. اور یہ کلیئرٹی اگر نہیں آئے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی اس کے استحکام کے لیے بھی مسائل ہوں گے. چلیں ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے اور ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.